اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں سادات کے حوالے سے۔ سادات ایک بنی ہاشم ہیں اور ایک خصوصی رتبہ جو سادات کو حاصل ہے وہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہے، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اگر ہم وصیت کو دیکھیں جو آخری وقت میں آپ نے ارشاد فرمائی، تو آپ نے اس وصیت میں اپنی اولاد کو قیامت تک آنے والی اولاد کو سلام کیا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں اس سیدۃ النساء العالمین کی عزت و عظمت و شرف و مقام و عفت و طہارت و علم کو، کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت میں نہیں بھولا، اور یہ عظمت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ بعض روایات میں کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو توبہ نصیب ہوتی ہے، اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا بعض روایات میں کہ ان پہ جہنم حرام ہے۔ لیکن یہ سارا شرف جو جناب سیدہ کی وجہ سے ملا ہے سادات کو، لہذا سادات کو چاہیے کہ اس شرف کا خیال رکھیں اور اس کی حرمت پامال نہ ہونے دیں، اپنے مکمل دین کو سمجھ کر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ پوری سوسائٹی کو بھی وہ دین سکھائیں، جیسا کہ یہ سادات کا وتیرہ رہا ہے۔ چونکہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے ظلم سے سادات نے مختلف علاقوں میں ہجرت کی اور خصوصاً بر صغیر و پاک و ہند اور مختلف ملکوں میں گئے، تو وہاں اپنے کردار سے، پردے سے، تدین سے، اخلاق سے، سیرت سے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا۔ آج جو اہل سنت میں زیادہ تر محب اہل بیت نظر آتے ہیں، اس کی بھی بیسک ریزن وہ سادات ہیں جو ہجرت کر کے گئے اور انہوں نے لوگوں کو اہل بیت کا مقام بتایا اور اہل بیت کی محبت دل میں ڈالی۔ لیکن چونکہ تقیے کے عالم میں تھے وہ سادات اور اپنی جان بچا رہے تھے، اس وجہ سے وہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں نہ بتا سکے۔ لیکن یہ تقیہ نقویوں کے جد نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میری اولاد گمراہ ہو رہی ہے، لہٰذا آج میں تقیے کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اس لیے بہت سارے سادات جو شیعہ ملتے ہیں وہ ان کے آباء و اجداد کا تقیہ چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ لہذا سادات کرام سے یہ التماس ہے کہ وہ اپنے ان بزرگان، وہ ہستیاں جو آئمہ ہیں، جو معصوم ہیں، جو رسول سے علم رکھتی ہیں، ان آباء و اجداد کے اوپر انہیں شرف یہ جو نصیب ہوا ہے، اس شرف کو باقی رکھنے کے لیے جیسے ان کے آباء و اجداد نے تبلیغ کی ہے اپنے کردار و سیرت سے، آج کے سادات اور آئندہ کے سادات کو چاہیے کہ دین کو سمجھ کے اپنے محبت اور احترام سے اور اپنے مریدوں کو حق بتائیں اور پورا دین بتائیں، توحید بتائیں، رسالت کا مقام بتائیں، امامت 12 ائمہ کا اقرار فقط زبانی کافی نہیں بلکہ نماز ائمہ کے مطابق پڑھے جائے، اور وضو اور تمام طریقے جو دین کے ہیں وہ ائمہ کے فرمان کے مطابق لیے جائیں، کیونکہ یہ رسول کے گھرانے سے علم آیا ہے۔ جو گھر سے اندر سے چیز آتی ہے وہ گھر والے جانتے ہیں۔ باہر والوں کا مقام بھی جو وفادار تھے صحابہ کرام ان کو بھی سلام ہے، لیکن جو اہل بیت کا مقام ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا سادات کرام کو چاہیے کہ اس مقام کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں اور دین کی نشر و اشاعت میں جیسے ان کا کردار رہا ہے مزید اس کو انجام دیں، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام پہ ہمارے لاکھوں سلام ہوں، ان کے ظہور کی تمہید مہیا ہو، ان کے انصار پیدا ہوں، ان کی خدمت گزار پیدا ہوں۔ لہٰذا اس مقام پہ بہت ساری ایسی روایات میری نگاہ میں آ رہی ہیں کہ سادات کے حوالے سے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید نیک ہے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کا اکرام و احترام کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی سید بد ہے تو میری نسبت کی وجہ سے، میری وجہ سے اس کا احترام کیا جائے۔ بلکہ بعض روایات میں یوں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص سید کو دیکھے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور اس کے احترام کے لیے بغیر عذر شرعی کے کھڑا نہ ہو، یعنی مریض بھی نہیں ہے، کوئی اور عذر شرعی بھی نہیں ہے، کھڑا نہ ہو، تو خدا اسے ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں طرفوں سے چاہیے کہ سادات کو کہ اپنا احترام و اکرام خود کرمائیں اپنے تدین و دین سے، اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ سادات کا احترام کریں۔ اگر وہ گناہگار بھی ہیں تو محبت و احترام سے ان کو بتائیں، اور یہ رسول اسلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا احترام ہے۔ اور دوسری بات اس مقام پہ
کہ سادات کے لیے اللہ نے خمس قرار دیا ہے اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا جو واجب زکوٰۃ ہے، لہٰذا یہ جو ڈفرینس قرار دیا خود اللہ نے قرار دیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ رسول کی محبت اور رسول کے احترام میں رسول کی اولاد کا احترام خود خدا نے قرار دیا ہے۔ لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے ان بزرگوں جیسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں دفن ہیں، اولاد ائمہ میں سے ہیں، ان ہستیوں نے اپنی معرفت، علم، تقوی، کردار سے نشر دین میں کام کیا ہے، اور اس طرح کے بزرگ ہستیاں کہ جنہوں نے کام کیا ہے نشر دین میں اور ائمہ کی امامتوں اور ان کے مقامات لوگوں کو بتائے ہیں، لہٰذا اگر ان کے درباروں پہ کوئی غلط لوگ، اس قسم کے لوگ درباروں پہ اگر کوئی غلط لوگ غلط چیزیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، لہٰذا ان درباروں پہ چاہیے کہ نشر دین کے لیے کام ہو، اصلی دین کی تبلیغ کے لیے اور محبت اہل بیت کے لیے کام ہو، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ اے میرے حبیب آپ ان سے اجر رسالت فقط یہی مانگیے کہ میری اہل بیت اور قریبیوں سے معدت کی جائے، یعنی ان کی محبت کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے۔ لہٰذا اس مقام پہ اتنا کہوں گا کہ روز قیامت رسول اسلام ایک ندا دیں گے، جیسے کہ قطرہ کے اندر روایت ہے کہ کون ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا، آج میں اسے جزا دوں، تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم نے کون سا آپ کے اوپر احسان کیا ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ جس نے بھی میری اولاد میں سے قیامت تک جس کے اوپر کوئی احسان یا نیکی کی آج کھڑا ہو جائے میں اسے جزا دیتا ہوں۔ بہت ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی، کسی نے سید کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی نے سید کو لباس دیا ہوگا، کسی نے اس کا حق خمس دیا ہوگا، کسی نے اس کا اکرام کیا ہوگا، کسی نے اس سے دفاع کیا ہوگا، کسی نے اس کی مدد کی ہوگی، جو نیکی کسی نے کی ہوگی، بلکہ یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ اگر کسی کی دیوار کے سائے میں بھی ایک سید یا سیدزادی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو فائدہ اس سید کو کسی سے ہوا ہے اس کی بھی جزا اسے روز قیامت ملے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں انسان پیر نصیر الدین گولڑا شریف کی میں بات کرتا ہوں، اگرچہ تمام پیروں کے لیے یہ سیرت اپنانی چاہیے ان کو جو گولڑا شریف والے نے اپنائی، کہ انہوں نے ایک مناظرہ جو ان کا یوٹیوب کے اوپر ایک خطاب موجود ہے اس میں انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ آؤ میں تمہیں غدیر ثابت کرتا ہوں، میں علی کی ولایت تمہیں دلیلوں سے ثابت کرتا ہوں، اور پھر یہ شعر انہوں نے کہہ کے فیصلہ کر دیا کہ حق کی طرف بلانا اصلی پیر و مرشد وہی ہوتا ہے جو حق کی طرف بلاتا ہے، جو 12 ائمہ کی طرف بلاتا ہے، جو پورے دین کی طرف بلاتا ہے، جو سیرت رسول کی طرف بلاتا ہے، اصلی پیر وہی ہے، اور یہ ہے کامیابی پیر کی، رازق اللہ ہے لیکن پیر کا وظیفہ ہے، اور تمام علماء اور مکلفین و بالغین عاقلین مومنین کا وظیفہ ہے کہ حق بیان کریں اور باقی خدا کے اوپر چھوڑ دیں، عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان کا شعر کیا ہے، اسی پہ اختتام کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ شب ہجرت رسول نے اپنے بستر پر سلا کر علی کو کر دیا فیصلہ، عقل کا اندھا ابھی تک ترتیب کے چکر میں ہے۔ اور یہ گولڑا شریف والے پیر کو جو دنیا سے جا چکے میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے ایک شعر میں ڈاکٹر اقبال کی طرح فیصلہ کر دیا، اور کسی سے ایسا شعر ظاہراً سرزد نہ ہوا۔